جو شریعت کے پیرائے پر پورا اترے گا ہمارے سر کا تاج ہے، وگرنہ جو بھی ہو جائے آپ اس کو مفکر مانے، مفسر مانے، جو بھی مانے، جو نبی علیہ السلام کی شریعت کے پیرائے پر پورا نہیں اترے گا، ایک جزی پر بھی ہٹا نا تو اس کو ہم سے منوانے کی کوشش نہ کرنا بھائی۔ یہ آج زمانے کا مرید ہی بڑا خبیث ہے یار، میں سچی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ خبیث ہوتا ہے نیچے کہ اگر اوپر بیٹھا پیر کہلانے والا بندہ حضرات صحابہ کرام کو گالی دے یا اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں بات کرے تو نیچے بیٹھے اس خبیث کو چاہیے، اگر علم ملا ہے تجھے کتاب و سنت کا، شریعت کا، تجھے اگر علم اللہ نے دیا ہے تو یہ تو اللہ نے نہ قرآن میں کہا ہے نہ کہیں سرکار نے حدیث میں کہا ہے کہ بھائی اگر تمہارے پیر سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے تو کتاب و سنت تم نے بیان نہیں کرنا، دب کے رہنا ہے۔ یہ کیا بیان کیا ہے قرآن و سنت نے؟ ان قریب بہت بڑا تحفہ ہے اہل سنت تمہارے لیے دوں گا، اتحاد اہل سنت کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ فضل الہی ہے، سرکار کی عنایت ہے، اور عنایت مصطفی کے بعد حضرت بی بی صاحبہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت ہوگی، انشاءاللہ تعالی اہل سنت کا اتحاد قائم کر کے فضل الہی سے آپ کو دکھاؤں گا، اللہ کے حکم سے، دعویٰ نہیں کرتا۔ اس پر تو ہمارا ایمان ہے، غوث پاک نے بڑے تارے نے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، لیکن کیا تو نے یہ نہیں پڑھا کہ تیرے نال دے کئی ایسے جڑے غوث پاک نے غرق بھی کیتے نے؟ حضور صدر المقربین، سلطان السلاطین، مرشد عالم، دستگیر جہاں، شہنشاہ بغداد، ولایت مآب، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ، شان و عظمت اور آپ کے تعلیمات و ارشادات عالیہ سمجھنے کے لیے انعقاد پذیر ہے جامع مسجد دار الرحمہ کے منتظمین اور اس بزم کا انعقاد کرنے والے جملہ دوست احباب کو مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ محترم المقام عزت مآب قاری محمد تمجید صاحب کے توسط سے آپ کا حکم نامہ موصول ہوا، میں حاضر خدمت ہوں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا استقامت کے ساتھ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کی پہرہ داری، چوکیداری کی توفیق نصیب فرمائے، اور میں آپ احباب جملہ یاران محبت و طریقت کے لیے بارگاہ حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو بھی تا دم آخر مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ کامل وابستگی نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی اختصار کے ساتھ حضور مرشد عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ مناقب اور فضائل، لیکن تعلیمات زیادہ آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں عمومی طور پر ہمارے ہاں ممبر و محراب میں ماہ ربیع الثانی میں جو صدا حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے بلند ہو رہی ہے، وہ کرامت سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک کرامت برحق ہے، اس کا منکر گمراہ خارج از مذہب اہل سنت ہے، لیکن دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس دنیا میں صرف کرامات کے ظہور کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اس لیے میں کچھ فضائل و مناقب آپ کے پیش کرنے کے بعد چند باتیں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات اور ارشادات پر مشتمل بھی آپ کے لیے عرض خدمت کروں گا، اور اس تمام دورانیے میں انشاءاللہ تعالی اختصار پیش نظر رہے گا۔
جتنا دورانیوں بھی ہو، 40 منٹ کا، 50 منٹ کا، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہو، میری احباب سے گزارش صرف یہ ہے کہ مجھے آپ کی توجہ درکار ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عمومی طور پہ میری گفتگو ذرا چونکہ کتابی کلامی ہوتی ہے، اور اب میں یہ شکوہ کرنے پر مجبور ہوں، وہ احباب چلے گئے ہیں جو کتابی ابحاث سنا کرتے تھے، جو علمی ابحاث کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے ہاں جو مسائل ذکر کیے جاتے تھے، اب وہ چونکہ مسائل ذکر کرنے والے بھی اپنے مقابر میں محو استراحت ہو چکے اور اپنی اپنی قبور میں آرام فرما ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب چونکہ مشائخ چلے گئے، پیچھے اکثریت پیشہ وروں کی ہے، تو پیشہ وروں کی تعداد زیادہ ایسی ہے جو اس وقت صرف ایسا کلام پڑھتے یا بیان کرتے ہیں کہ جس سے عوامی توجہ جیب سمیت ان کی طرف ہو جائے، عوامی توجہ جیب سمیت ان کی طرف ہو جائے۔ بحمد اللہ تعالی میں چونکہ بزرگوں کا تربیت یافتہ ہوں، فضل خداوندی سے اللہ کبھی وہ دن نہ لائے جب ممبر و محراب پر بیٹھنے کا اس بندہ عاجز کا مقصد یہ ہو تاکہ مجھے یہاں سے کچھ مل جائے، اور اللہ میری ہر گھڑی ایسی لائے، میرے لیے دعا فرمائیے کہ جب میں اس مقصد سے ممبر و محراب میں آپ کے سامنے واعظ کے لیے یا گفتگو کے لیے بیٹھوں جہاں میرا مقصد یہ ہو کہ میری ذات سے آپ کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ آج بھی مقصد یہی ہے، بس اسی لحاظ سے کچھ باتیں دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے عرض کروں گا۔ مقدمہ جو پیش کرنے لگا ہوں بڑا توجہ طلب ہے۔ گرامی قدر عالمین، ولایت کے اجراء کا مقصد تھا باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت میں جو اولیاء پیدا فرمائے، بھیجے، خلق فرمائے، ان کے یہاں آنے کا، اس دنیا میں بھیجے جانے کا باقاعدہ ایک مقصد تھا، توجہ درکار ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سیدنا آدم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے، جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اس کائنات میں تشریف آوری کے بڑے مقاصد میں سے دو مقصد یہ تھے۔ نمبر ایک کہ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی توحید سمجھائی جائے، الوہیت باری تعالی، معبود برحق کی شان کیا ہے، اور ہم نے جس ذات کی عبادت کرنی ہے اس کی معرفت ہمیں ہو جائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری کا پہلا مقصد یہ تھا۔ توحید کا ذکر آیا ہے، اے نہیں سمجھنا بشاری بھابیاں لے ٹریک تے چڑھ گئے، بھابیوں کو کیا علاقہ ہے توحید کے ساتھ؟ وہ توحید جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بذریعہ انبیاء کرام علیہم السلام اس کائنات میں ظاہر فرمائی، آج اگر اس کا کوئی وارث ہے، اس تعلیمات کا جو توحید کے بارے میں انبیاء کرام علیہم السلام کی تھی، اگر پوری روئے زمین پر اگر کوئی وارث موجود ہے اس کا، تو صرف اور صرف اہل السنہ والجماعہ موجود ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ ایک بے ایمان نے آپ کو یہ سبق پڑھایا، وہ کہتا ہے کہ اس وقت توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی، اس وقت تک توحید بیان نہیں ہو سکتی جب تک توہین نہ ہو جائے۔ برملا اعلان ہے اس کا، وہ کہتا ہے توحید اس وقت تک بیان ہو ہی نہیں سکتی، سمجھ آتی ہی نہیں جب تک توہین نہ ہو جائے۔ ہم جواب دیتے ہوئے صرف اتنی گزارش کرتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہوئے
کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، سارے کے سارے انبیاء و رسول 110 صحیفے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو دیے، اور 4 کتابیں جو ہیں وہ آسمانوں سے نازل فرمائیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن عزیز۔ کوئی ایک صحیفہ، کوئی ایک آسمانی کتاب، اور انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا کوئی قول ایسا لائیے جس میں انہوں نے توحید بیان کی ہو لیکن توہین کر کے کی ہو۔ توجہ ہے؟ انشاءاللہ تعالی اپنے موضوع پر بات ہوگی۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات پر ہی بات کروں گا، لیکن پہلے آپ کو سمجھ تو آئے کہ شہنشاہ بغداد کا مقام کیا ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھیے گا، یعنی جملہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمائی۔ ہر کتب سماوی میں اور جملہ صحائف میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنی توحید بیان فرمائی، لیکن کسی مقام پر بھی باری تعالیٰ جل وعلا نے کسی کی توہین نہیں فرمائی، یعنی اپنے مقربین میں سے کسی کی توہین نہیں فرمائی۔ تو یہ کیسی توحید ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ توہین کے بغیر توحید بیان نہیں ہوتی؟ ہم اتنا ضرور کہیں گے جواباً کہ وہ توحید جس میں توہین کا عنصر پایا جائے یہ انبیاء والی توحید نہیں ہوتی، یہ ابلیس والی توحید ہوا کرتی ہے، ابلیسی توحید ہے۔ انبیاء والی جو توحید ہے، جو انبیاء نے بیان فرمائی ہے کہ رب العالمین جل وعلا وحدہ لا شریک ہے، کیسے؟ وہاں توحید بھی ہے اور مقربین کی توقیر و تعظیم بھی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اور انبیاء نے درست دیے ہے۔ بہرحال انبیاء کی تشریف آوری کا اس کائنات میں جو مقصد تھا وہ کئی مقاصد میں سے ایک یہ تھا تاکہ مخلوق کو باری تعالی جل وعلا کی توحید سمجھ آئے کہ مالک وحدہ لا شریک ہے، کیسے ماننا ہے، کیا شان و عظمت ہے ہمارے معبود برحق کی۔ ایک تو یہ سمجھ آئے، اور دوسرا یہ بھی مخلوق کو سمجھ آئے کہ یہ جو اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان پر زندگی جیسی نعمت تمام فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا یہ سارے کے سارے انسان جتنے دنیا میں آئے ہیں سارے فضول آئے ہیں، بیکار آئے ہیں؟ ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کسی مقصد کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو وہ مقصد کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام ہر بندے کو اس کا مقصد سمجھانے کے لیے اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ 2 بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ سمجھیے گا ذرا۔ خلاصہ کلام ابھی تک یہ ٹھہرا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی توحید بیان کرنے، اور ہر بندے کو اس دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے، باری تعالی جل وعلا نے جو دیا ہے وہ مقصد کیا ہے، اس مقصد کی معرفت ہو جائے۔ انبیاء اس لیے آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ سرکار کے بعد تو اللہ نے نہ کوئی نیا نبی بھیجنا ہے، نہ کوئی نیا رسول بھیجنا ہے، کوئی نیا آنا ہی نہیں۔ لیکن نظام انسانیت و آدمیت چلتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھئی نظام انسانیت و آدمیت تو چلتا رہے گا، یہ قیامت تک چلنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہو، قیامت قائم ہو جائے، تو اب یہ نظام آدمیت و انسانیت بھی موقوف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن تب تک تو چل رہا ہے۔ سرکار آخری نبی اور رسول ہیں۔ سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جب نظام آدمیت و انسانیت چل رہا ہے، سرکار اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں، تو بتائیے اس زمانے میں اب جب کہ کوئی نیا نبی نیا رسول نہیں آنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی توحید کون سمجھائے گا، اور بندہ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے یہ مقصد آپ کو کون سمجھائے گا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، گرامی قدر حاضرین، سرکار آخری نبی آخری رسول
لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے دو جماعتیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جو اسی مقصد کو آگے بڑھائیں گے جو مقصد لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے۔ یہ دونوں جماعتیں اپنے فریضے کے اعتبار سے فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوں گے، سرکار کے خلیفہ ہوں گے، اور نبی علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہونے کے ناطے اب یہ دو جماعتیں آپ کو بتائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی وحدانیت کا معنی کیا ہے اور آپ اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ زندہ رہنا گفتگو مشکل ضرور ہے، لیکن ایسی بھی نہیں کہ آپ جناب والا میانی صاحب ہو جائے کام سارا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ خوش باش رہ کے، تھوڑا ہنس کھیڑ کے اور تھوڑا جا زندہ رہ کے مسئلہ حل ہوئے گا۔ یہ تھوڑی سی ابتدائی گفتگو جو ہے یہ مغز ہلانے والی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے چونکہ آج کل طوطا بڑا عام ہے، موبائل وڈے وڈے تواڈے پیکج نے، اور جو تواڈا دل کردا انگلی ہلا کے تسی سندے رہندے ہو۔ اس طرح کی گفتگو خال خال کہیں نظر آتی ہے تو بسا اوقات ایسی گفتگو میں دماغ خشکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی میں قبلہ کو پوچھ لینا بعد چو لنگر کی ہے ایتھے ہی یا بعد چو کی ہے، کوئی دماغی تراوت واسطے بھی کوئی شے رکھی ہے کہ نہیں، اے نہ ہوئے میری گفتگو سن کے دماغ خشک ہو جائے اور ایسے ہی دماغ کی خشکی کے ساتھ جا کے آپ گھر کے میں پلیے دال چکی ہو پا کے لیا شاہ اور دی گفتگو نل خشکی ہو گئی ہمارے دماغ سے۔ تھوڑا جا حاضر رہنا یار، تھوڑا جا ہنسو کھیڈو گے، تھوڑا جا یعنی کو مسکراؤ گے، میں نے بھی پتہ چلے گا میں بھی پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے بھی اجنبیت نہیں لگے کہ اجنبی لوگوں میں آیا ہوں۔ بہرحال جاگتے رہنا۔ دو جماعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نیابت میں سرکار کا نائب ہونے کے ناطے، سرکار کا جانشین ہونے کے ناطے، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا خلیفہ ہونے کے ناطے، یہ خلافت وہ والی نہیں ہے جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، یہ خلافت بمعنی نیابت ہے، یعنی وہ کام کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کرنے کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ اس معنی میں دو جماعت، ایک جماعت وہ ہے جو قرآن عزیز پڑھے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت، سرکار کی حدیث طیبہ، ارشادات عالیہ، فتاوی صحابہ کرام، آثار اہل بیت، یہ سارے کے سارے پڑھ آگے یعنی کتاب و سنت سامنے رکھ کے تو احکام کا استنباط کریں گے، حلال حرام کا فرق کریں گے، یہ فرض واجب سنت مستحب بتائیں گے، عمومی طور پہ جسے جماعت علماء کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ جماعت ہے جو سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نائب ہے۔ اس معنی میں کتاب اللہ موجود ہے، سرکار کے فرامین و ارشادات عالیہ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مہارت دے گا کہ جب یہ کتاب اللہ پڑھیں گے، سرکار کی سنت پڑھیں گے تو باری تعالیٰ جل وعلا نے جو ہمارے لیے حلال فرمایا ہے وہ ہمیں حلال دکھائیں گے، جو حرام بتایا ہے وہ ہمیں حرام دکھائیں گے، جو فرض ہے وہ فرض بتائیں گے، جو واجب ہے وہ واجب بتائیں گے، جو مستحب ہے سنت ہے، ہر ایک کا درجہ متعین کر کے آپ کے اور میرے سامنے رکھیں گے۔ انہیں کہا جاتا ہے جماعت علماء۔ اس میں مفسرین بھی آتے ہیں، محدثین آتے ہیں، متکلمین آتے ہیں، قراء آتے ہیں، گرامی قدر عظیم یہ مجتہدین سارے کے سارے اسی جماعت میں آتے ہیں۔ اور دوسری جماعت وہ ہے کہ جہاں علم بھی ہوتا ہے، تھوڑی سی توجہ بتاؤ، یہ جو دوسری جماعت ہے جس کا ذکر اب کرنے لگا ہوں، یہاں علم ہوتا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں جو پہلی جماعت کے پاس ہیں وہ بھی ساری کی ساری یہاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اضافی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس طرح یہ کتاب و سنت کے عالم ہوتے ہیں دوسری جماعت، جس طرح کتاب و سنت کے یہ عالم ہیں، عارف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا مجاہدات کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے انہیں یہ شان عطا فرماتا ہے، رب کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ جس طرح سرکار کے ظاہری علوم اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے باطنی کمالات کے بھی یہ وارث ہو جاتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اللہ نے خرق عادت ظاہر فرمایا، معجزہ ظاہر ہوا، ایسے ہی نبی علیہ السلام کی نیابت کرنے والی یہ جماعت جو سرکار کے علم کی بھی وارث ہے
اور حضور کی روحانیت اور کمالات باطنیہ کی بھی وارث، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ میں، ان کے ظاہری وجود میں یہ کمال رکھے گا کہ وہ کام جو عمومی طور پہ کسی عام آدمی سے ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آج زمانے میں، آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ آج زمانے میں اگر کوئی بندہ یہ کہے بھائی حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو درخت چل کے آ گیا، سرکار نے اشارہ کیا تو چاند جو ہے وہ حضور کے اشارے پر جو ہے وہ پلٹ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، حضور اشارہ فرمائیں تو سورج پلٹ رہا ہے، یہ سارے کے سارے معجزات آج زمانے میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی کتاب میں آیا ہے، بھائی کسی کی طبیعت ہوگی کہتا نہیں مانتا، بخاری کھول کر بھی آپ نے اگر اس کو دکھایا کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، وہ کہتا نہیں مانتا، مانوں گا اس وقت جب اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جہاں ظاہری الفاظ کے ساتھ حضور کا دین بنوانے والے یعنی علماء کی جماعت سرکار کی امت میں رکھی ہے، یہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایک جماعت ایسی بھی بنائی ہے کہ اگر کوئی منکر ایسا سامنے آ جائے جو کہے اس وقت تک مانتا نہیں جب تک دیکھ نہیں لیتا، تو اللہ نے یہ انہیں شان عطا فرمائی ہے، یہ کہتے ہیں سامنے آ، ماننا تیرا کام ہے، دکھانا ہمارا کام ہے۔ اسے جماعت اولیاء کہا جاتا ہے، یہ اولیاء کرام ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور سمجھیں، تھوڑا جا زور اور لاؤ، تھوڑا جا توجہ والا، تو مسئلہ تھوڑا یہ جو پہلا بیان کیا ہے یہ اس سے ذرا اور مشکل ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اولیاء بنائے، یہ دوسرا مقدمہ ہے، سمجھیے گا۔ پچھلی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء بنائے۔ اصحاب کہف ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل سے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، توجہ درکار۔ ایسے ہی آپ دیکھیں قرآن عزیز نے حضرت آصف ابن برخیہ کا تذکرہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں۔ اسی طرح سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ بھی ولیہ ہیں، قرآن عزیز نے آپ کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل کے ایک ولی کا تذکرہ سورہ یاسین شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، یہ سارے کے سارے اولیاء کے تذکرے ہیں جو قرآن عزیز نے کیے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ پچھلی امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ولایت رکھی یہ وہ تھے، یہ وہ اولیاء۔ مسئلہ سمجھیے گا، علم الکلام کی کتابوں کے اندر یہ عبارت درج ہے، ہمارے ہاں یہ بات مسئلہ انتہائی اتفاقی مسئلہ ہے، الدرجہ اختلاف نہیں، کہ ولی کی جو ولایت ہوتی ہے یہ اس نبی کی نبوت کے تابع ہوتی ہے جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں کرامتاں بہت یاد نے، اللہ دی قسم، با خدا کرامات بہت یاد ہیں، دستگیر عالم کی یاد ہیں، دیگر اولیاء کی یاد ہیں، بڑا کچھ۔ لیکن ظاہر ہے علامہ اسی علامہ اولتے نہیں نہ بنا رہا ہوں، یا ملازم ڈوگر والا تو نہیں نہ کرنا کام، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ کا معیار تھوڑا سا مراد اوپر لانا ہے تاکہ آپ علماء کو سننے والے بھلے میں علم سنیں آپ، یہ کتابی علم کیا ہوتا ہے، یہ خالی نعرے لانے والے مسلی نے، اے مسلی نے، اے زمانے دے پیپے مارنے والے مراسی قسم دے لوگ جن کو آپ نے یہ سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ انجینئر ہو گیا ہے، موٹیویشنل سپیکر ہو گیا ہے، اسکالر ہو گیا ہے، علم کتاب کے دعوے کرتا ہے کہ کتاب پڑھوں گا، کتاب کی تو ہوا بھی تیرے باپ کو نہیں لگی، تیری تو حیثیت کوئی نہیں ہے بھائی، یہ ہے کتاب۔ مسئلہ حل کیجئے، یہ کتابی مسئلہ ہے کہ ولی کی جو ولایت ہوتی ہے یہ اس نبی کی نبوت کے تابع ہوتی ہے جس کا کلمہ اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، پہلی امتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء رکھے ہیں، مجھے کسی ولی کے بارے میں یہ صراحت نہیں ملی، یہ عبارت مجھے نہیں ملی کہ پچھلی امتوں کے اولیاء کرام میں سے کسی نے یہ بات کہی ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ولایت میں فیضان محمدی بھی عطا فرمایا ہے، صراحت نہیں ملی۔ آپ جاگ رہے ہو یار کو میرا تو تعلق نہیں بن رہا، پتہ نہیں کی گل ہے، میں بڑیاں جگہ گفتگو کی تھی، گجر خان پنڈی کراچی اسلام آباد تک وہ آئے ہیں لیکن عوام دے نال ربط بندا تواڈے نال نہیں بن رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تھوڑی جا جاگو یار، یہ مسئلہ سمجھیے گا، مشکل ضرور ہے لیکن ہے سمجھنے والا۔ حضور شہنشاہ بغداد تک پہنچ گئے ہیں آپ۔ پچھلی امتوں میں اللہ نے ولایت رکھی ہے لیکن کسی مقام پر مجھے یہ صراحت نہیں ملی، اصحاب کہف سے مجھے یہ قول نہیں ملا کہ ہماری ولایت جو ہے یہ کمالات محمدیہ کا فیض ہے، یا جناب والا حضرت آصف ابن برخیہ یا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا یا ان کے علاوہ جتنے اولیاء بھی پہلی امتوں میں ہوئے ہیں
کسی ولی کا یہ قول مجھے نہیں ملا، صراحت میری نظر سے نہیں گزری کہ کسی نے کہا ہو کہ ہمیں جو ولایت ملی ہے یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کمالات کا فیض ہے، حقیقتاً ہے سرکار کا ہی صدقہ اولین و آخرین میں، اس میں کوئی شک نہیں، صدقہ حضور کا، لیکن صراحت نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سرکار کی امت میں یہ کمال رکھا ہے کہ یہاں اولیاء بھی ہیں، یعنی ولایت تو پہلے بھی ہے، اولیاء یہاں بھی ہیں، لیکن اس امت کے اولیاء میں اور پچھلی امت کے اولیاء میں فرق یہ ہے کہ یہاں اصلاً ولایت تابع ہوتی ہے سرکار کے، لیکن سرکار کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کا فیضان بھی اللہ نے اس امت کے اولیاء کو عطا فرمایا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی پچھلی امتوں کے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کا بھی فیضان اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہاں رکھا ہے۔ اب مصطلحات آپ کو سمجھ آئیں گی، فقہا کی تو مصطلحات الگ ہوتی ہیں نا، اسی طرح صوفیہ کے میدان میں بھی مصطلحات اور ڈیفینیشن جو ہوتی ہے ولایت کی الگ ہوتی ہے۔ بندہ میدان میں اترتا ہے صحیح الاعتقاد ہونے کے ساتھ ساتھ جیسا عمل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اسے ولایت بھی ویسی ہی عطا فرمائے گا۔ اب ولایت کے لحاظ سے کسی کو ابدال کہا جاتا ہے، کسی کو اوتاد کہا جاتا ہے، کسی کو غوث زمان کہا جاتا ہے، کسی کو قطب کہا جاتا ہے، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، یعنی یہ کیٹاگریز ہیں میدان ولایت میں۔ مسئلہ سمجھیے گا، آپ جس وقت کتاب میں اترتے ہیں صوفیاء کی اصطلاحات پڑھتے ہیں تو وہاں ایک قول ملتا ہے، کہا جائے گا اس امت کا ولی ہوگا، لیکن کہا جائے گا کہ اس کی ولایت فلاں نبی کے قلب پر ہے۔ شاید ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا، آج تک اس کا معنی آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ یہ ولی جو ہے فلاں نبی کے قلب پر ہے، یہ ولی جو ہے فلاں نبی کے قلب پر، مثلا ہے اس امت کا ولی، لیکن کہا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہے۔ اس کا معنی کیا؟ مطلب یہ ہے کلمہ اس نے حضور کا پڑھا ہے، ولایت صدقہ حضور کا ملی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ نے جو اس کو مزاج دیا ہے وہ مزاج ابراہیمی عطا فرمایا ہوا ہے، اس کو مزاج موسوی دیا گیا ہے، اس کو مزاج عیسوی دیا گیا ہے۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ ولایت جو ہے وہ ملی بواسطہ حضور کے، لیکن عادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابراہیم کی ہے جیسے اللہ چاہے، یا حضرت موسیٰ کی ہے یا حضرت عیسیٰ کی، یہ مصطلحات آتی ہیں۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، میرے آقا دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا تھا، پورا زور جڑا میرا تسی لو آیا گولی کھا کے میں میڈیسن لے کے تواڈے نال گل کر رہے ہیں۔ گرامی قدر عظیم یہ سارا زور اس جملے کو سمجھانے کے لیے لگایا۔ دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں اولیاء جتنے بھی اللہ نے بنائے ہیں یہاں کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، ولایت سرکار کی بارگاہ سے ملتی ہے، لیکن جو فیض آتا ہے وہ فیض یا ابراہیمی ہوتا ہے یا موسوی ہوتا ہے یا سلیمانی ہوتا ہے یا عیسوی ہوتا ہے، لیکن فرمایا ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے وہ اولیاء جو بالکل مخصوص ہیں، خاص ہیں، قلیل ہیں، جن کی ولایت کی شان یہ ہے کہ انہیں فیض اپنی جگہ رہا، یعنی کلمہ تو بڑھا ہے، ان کا فیض تو مشائخ کا بھی محتاج نہیں ہوتا، بلکہ شان یہ ہے اللہ انہیں ظاہراً بیعت کسی شیخ کی بھی ہو جائے، یہ ان اولیاء کی شان یہ ہے انہیں جو فیض آتا ہے براہ راست مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے گنبد خضرات سے آتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی کیٹیگری جو ہے ولایت کے میدان میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ حضرت امام ربانی کی عبارت سمجھیے گا، امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں، شیخ احمد سرہندی فاروقی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مقام قطبیت عظمی سب سے پہلے جس ذات کو عطا فرمایا ہے وہ ذات حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ پھر آپ کے بعد امام حسن کو ملا یہ مرتبہ، پھر ان کے بعد حضرت سید الشہداء امام حسین کو، پھر ان کے بعد سید سجاد امام زین العابدین کو، پھر ان کے بعد حضرت علم الہدا امام محمد الباقر کو، پھر امام جعفر الصادق کو، پھر امام موسیٰ کاظم کو، پھر امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری۔ فرمایا یہ جتنے اولیاء ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے انہیں ولایت کا وہ درجہ نصیب فرمایا، یہ براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ شان یہ ہے کہ یہ مرتبہ ولایت کا چلتے چلتے جب امام حسن عسکری تک آیا، حضرت امام ربانی فرماتے آپ پر موقوف ہو گیا،
آپ پر موقوف ہوا. یہ مرتبہ ہے کیسا؟ وہ غوث زمان بتائیں گے، آپ شہنشاہ بغداد بتائیں گے کہ اس مرتبے کا معنی کیا ہے. گرامی قدر حاضرین، امام ربانی فرماتے ہیں جب دور آیا امام حسن عسکری 11ویں امام کا، تو ولایت کا یہی درجہ آپ پر موقوف ہوا. آپ کے بعد اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں. اور 200-250 برس گزرنے کے بعد خود امام حسن عسکری کی بھی اپنی وصیت یہی تھی کہ یہ میرا مصلی ہے، یہ میرا جبہ ہے، یہ اپنے خلیفہ اور نائب کو آپ نے دیا. فرمایا جب تمہارے وصال کا وقت آئے تو تم نے اپنے معتمد علیہ بندے کو دینا ہے اور اس کو نصیحت کرنا، اپنے اعتبار والے بندے کو یہ میرا مصلی دے دے. یہ وصیت ایسے ہی چلتے رہے، یہ تبرکات ایسے ہی چلتے رہیں تا آ کے ایک دور آئے گا، بغداد کا شہر ہوگا، منبر بھی بغداد کا ہوگا، اور وہاں ایک ہستی ایسی ظاہر ہوگی سرکار کی اولاد میں سے نجیب الطرف ہیں، جہاں فیضان حسنی بھی ہوگا، حسینی بھی ہوگا، اور بغداد معلیٰ کے منبر پر وہ ذات اعلان کرے گی قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی للہ، کہ اللہ نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اب میدان ولایت میں مرتبہ ولایت پر آئے گا ہی وہی جس کی گردن پر ہمارا قدم آ جائے، اور آ ہی کوئی نہیں سکتا. فرمایا یہ میرا مصلی تم نے اب اس ذات کے حوالے کرنا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام حسن عسکری پر یہ مقام جو تھا موقوف ہوا. آپ کے بعد اگر کسی کو ملا ہے، امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد یہ منصب قطبیت عظمیٰ اور غوثیت عظمیٰ امام حسن عسکری کے بعد اگر کسی کو ملا ہے تو حضور شہنشاہ بغداد صدر المقربین کو عطا ہوا ہے. اور اس مقام کا معنی کیا ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت آپ کو سمجھائیں گے. گرامی قدر عظیم، یہ مقام ایسا ہے جہاں یہ مسئلہ بھی چلے آپ سمجھ لیجئے، آپ کی آسانی کے لیے عرض کروں کہ یہاں عمومی طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو بندہ کسی پیر کی بیعت کرتا ہے، اس کے حصے کا جو فیضان ہے ولایت کا، اسے اس کے پیر کے واسطہ سے ملتا ہے. عمومی طور پہ آپ حضرت سلطان باہو تک آئیے، جتنے مشائخ کو آپ پڑھیں گے ہر ولی یہی کہے گا یہ فیضان میرے شیخ کا ہے، یہ فیضان میرے شیخ کا ہے، یہ مجھے مقام مرتبہ میرے شیخ نے دیا ہے، یہ میرے پیر کی عطا ہے. یہ سارا کا سارا مرحلہ جتنا ہے یہ گرامی قدر عظیم عطا ہوا ہر ولی کو اس کے شیخ سے. لیکن دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ یہاں پیر تو ہے، شیخ تو ہے، استاد بھی ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایسا ہے، جملہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کا اتفاق ہے کہ شیخ ہونے کے باوجود حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معرفت اور ولایت کے میدان میں یہ جو مقام عطا ہوا ہے، یہاں نہ کوئی پیر واسطہ ہے، نہ کوئی شیخ واسطہ ہے، اور نہ کوئی اور ایسا درمیان میں ذریعہ اور بندہ موجود ہے جو واسطہ بنے اور فیضان حضور شہنشاہ بغداد تک آئے، بلکہ شہنشاہ بغداد کو براہ راست جو فیضان عطا ہوا ہے وہ گنبد خضرا سے سرکار نے خود عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو سمجھیے، اعلیٰ حضرت کی عبارت جلد 28 فتاوی رضویہ. سوال ہوا یہ ہوتا ہے عقیدت کا تقاضا ہے، ممکن ہے، اور یہ عقیدت اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک مسئلہ سمجھنا چاہیے. اکثر بزرگ ایسے ہیں آج کے زمانے کے، میں ابھی کی بات کرتا ہوں تو ان کی نیت اور ارادہ الگ ہے، پہلے بزرگوں کا ارادہ الگ ہوتا تھا. آپ کسی بندے سے بھی پوچھیں بھائی ہمارے پیر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے پیر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے شیخ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. آج کے زمانے میں یہ جملہ خطیب کے لیے کہا جائے گا کبھی نہیں مانیں گے. حاضر ہیں آپ؟ یارہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ میری ذات کو ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہوتا ہے نا بندے کو شاہ جی ناصر مدری اتنا پڑھے جاؤ گے تو نہیں گزاری سمجھ آ رہی یار؟ بھائی اتنی جرت ہونی چاہیے. فرق ہے نا، وہابیات سنیت فرق ہے کہ وہاں جو ہے وہ جرت ایک جگہ پر جا کے ٹھس ہو جاتی ہے، یہاں جو کہ بات حق ہوتی ہے تو یہاں فیض پیچھے مصطفیٰ کریم کا موجود ہوتا ہے، اس لیے ڈر کوئی نہیں رہ جاتا پھر. بھائی اگر سامنے بندہ فاسق فاجر ہوگا، ایسے بندے کو اگر کوئی کہے بھائی تم نے ہمارے پیر کے بارے میں بات کہی، ہم نے کہا جوتے کی نوک پہ رکھ کے رگڑ دیں گے ایسے بندے کو. اس لیے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حیا نہیں کرتا، حضور کی شریعت کا حیا نہیں کرتا، تو وہ ولی مان رہا ہے.
ہم اعلان کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا فاسق و فاجر ہو ہی کوئی نہیں سکتا زمانے میں. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں یار؟ بہرحال عقیدت کرواتی ہے بندے سے یہ مسئلہ. ہمارے شیخ جیسا کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض لوگ متذبذب ہیں، وہ تذبذب کا شکار ہیں، انہیں یہ شچو پن پڑ گئی ہے دماغ میں. وہ کہتے ہیں دستگیر عالم کا مقام اپنی جگہ رہا، لیکن ہمارے پیر جیسا کوئی نہیں، ہمارے شیخ جیسا کوئی نہیں. آپ فرمائیے نمبر ایک. نمبر دو، کسی نے مسئلہ پوچھ لیا اور نے کہا یہ جو قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی للہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی لوگ بہرحال پریشان رہتے ہیں. گرامی قدر عزیز، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیرا شیخ الدلائل نہیں نا بھائی. دلیل کی زبان تو ہے اس بندے کے پاس، قلم بولتا ہے فاضل بریلی علیہ رحمہ کا، لیکن مطلب یہ ہے، معنی یہ یاد رکھیں، جہاں فاضل بریلی پر دلائل کی عطا ہے وہاں میدان میں بھی اللہ نے اس کو شاہ سواری عطا فرمائی ہے. وہ ولایت کے میدان کا آدمی ہے، اس لیے کہ میدان کا بندہ ہے تو برملا ایک صفحہ لکھا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. وہ ایک رسالہ پورا لکھا، وہ تو الگ ہے، فتاوے میں شامل. لیکن جس صفحے کی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ایک صفحہ ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اس کو سمجھیے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شہنشاہ بغداد کا جو فرمان ہے قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی للہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اس میں سارے مشائخ داخل ہیں یا کسی کا استثناء ہے، کوئی الگ ہے، اس سے خارج ہے؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا. اب مسئلہ سمجھیے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ ذوات مقدسہ جن کی افضلیت و فضیلت منصوص علیہ ہے، وضاحت میں کر رہا ہوں، یعنی جس بندے کی افضلیت پر کتاب و سنت ناطق ہیں، جس کی شان و عظمت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز میں یا سرکار نے اپنے ارشادات عالیہ میں بیان کی ہے، یعنی حضرات صحابہ کرام، آل بیت اطہار اور اخیار تابعین، مثلا حضرت سیدنا اویس قرنی یا وہ ائمہ اہل بیت جن کے نام ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متقدمین میں سے یہ ذوات مقدسہ مستثنا ہیں، یعنی کل صحابہ کرام اہل بیت اور اخیار تابعین یہ مستثنا ہے، اور متاخرین میں سے حضرت امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ مستثنا ہیں. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے ارشاد کا معنی یہ فرمائیے 4 قسم کے لوگوں کو نکالو یہاں سے، یعنی مستثنا کرو. حضرات صحابہ الگ، اہل بیت الگ، اخیار تابعین الگ، متاخرین میں امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ الگ. فرمایا باقی متقدمین ہوں یا متاخرین، سارے کے سارے از اول تا آخر، چاہے مشائخ ہوں یا حضور کے اساتذہ، یہ سارے کے سارے خود بھی فیض یافتہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے. میں کراچی تقریر کر رہا تھا، 8-10 ہزار بندے کا کراؤڈ تھا وہاں پر. وہ ہمارے مریدین کا اپنا حلقہ تھا. یا بھی انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان میں رہا تو شاید ہو سکتا ہے دوبارہ اس کو جاؤں گا. وہ سالانہ جلسہ حضور شہنشاہ بغداد کی 11ویں شریف کا یہ ہوتا ہے. علامہ سید احمد صاحب اسعد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس جلسہ میں موجود تھے. آپ کی خطاب تھا وہاں پر، آپ کا خطاب تھا. میں کو 40-45 منٹ صرف اس دن طبیعت ہوئی، صرف اس موقع پر قدمی ہاتھی علی رقبتی کل ولی للہ کا معنی کیا ہے صرف یہ بیان کرنے کے لیے اس دن طبیعت آئی. تو 40-45-50 منٹ میں بیان کر چکا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ علامہ سید احمد صاحب اسعد رحمۃ اللہ علیہ میرے پیچھے موجود ہیں. یہ کو 7-8 سال پہلے کی بات ہے. تو میں اپنے تقریری فلو میں بول رہا ہوں، بولے جا رہا ہوں، حوالے پیش کیے جا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا حوالہ بنیاد بنایا، پھر اوپر مشائخ کی حوالہ جات پڑھے جا رہا، عبارات اکابر پڑھی. وہ چنگا ٹھیک ٹھاک میں کو 40-45 منٹ انبار لایا نہیں بارتا تھا. تو من نقیب صاحب نے ہاتھ لایا، انہیں کیا علامہ سید احمد صاحب امام المناظرین آ گئے. تو میں نے پیچھے دیکھا، داڑھی چھاڑی بھی ہو تو میری نیسی آئی ہے نہیں ہے جی میں آئی ہے نا انج دی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ابھی آ خطیب علی نہیں اچھا دو ماں بندہ گل بیزار آ ساڑھی داڑھی نہ ہاتھ خطیب علی کے معافی غصہ نہیں کرنا بھائی. یہاں بات ہوگی، بنیاد ہوگی شریعت. جو شریعت کے پیرائے پر پورا اترے گا ہمارے سر کا تاج ہے، وگرنہ جو بھی ہو جائے آپ اس کو مفکر مانے، مفسر مانے، جو بھی مانے. جو نبی علیہ السلام کی شریعت کے پیرائے پر پورا نہیں اترے گا، ایک جزی پر بھی ہٹا نا تو اس کو ہم سے منوانے کی کوشش نہ کرنا بھائی.
ایسے بندے کو نہیں مانیں گے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے. اس زمانے میں ہم نہ بولتے, کبھی نہ بولتے, لیکن مجبوری بن گئی ہے, اس لیے کہ عقیدت کے نام پر اس وقت جو منوانا چاہ رہے ہیں وہ تو دستگیر عالم کی بھی تعلیم کوئی نہیں. بھائی تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں اس میدان میں, تو کون ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو تو منوا رہا ہے ہم وہ مانیں گے جو حضور غوث پاک نے منوایا ہے ہم سے, جو آپ نے منوایا ہے وہ مانیں گے. لیکن اگر تیری بات شہنشاہ بغداد کے خلاف ہے, ہو ہی نہیں سکتا کبھی ہمارے ذہن پر اتر جائے, اللہ وہ دین ہی نہ لائے کبھی. اب مسئلہ سمجھیے گا. وہ علامہ سعید صاحب اسد رحمۃ اللہ علیہ, جس وقت میں, میرے گھر کی اپنی ایک تربیت ہے بھائی, میرا تزکیہ ہے, جو بزرگوں نے میری تعلیم فرمائی, تربیت, بزرگ عالم تھے ہماری ملت کے, جماعت کے بڑے عالم, میں نے اسی مقام پر دوسرا لفظ ہی کوئی نہیں کہا, وہیں تقریر چھوڑ دی میں نے. تو علامہ سعید اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بارے میں ایک اور جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ مجھے 40-45 برس کا عرصہ گزر گیا کہ میں نے قدمی ہی علی رقبتی کل ولی للہ پر یہ والی گفتگو نہیں سنی جو آج اس زبان سے میں سن رہا تھا. اس سے پہلے اگر میں نے سنی ہے, یہ میری پہلی ملاقات تھی ان کے ساتھ, کہتے آج سے پہلے اگر میں نے یہ گفتگو سنی ہے تو میں نے اپنے ماموں سے سنی تھی, وہ بھی خلیفہ تھے بریلی شریف سے. ان کے بعد مجھے کوئی بندہ ہی نہیں ملا ایسی گفتگو کرنے والا. بھائی اب میدان میں رہ ہی کوئی نہیں گیا, وہ لوگ چلے گئے اپنے مقابر میں سو گئے ہیں جو اس عنوان پر گفتگو کرتے تھے. آپ دستگیر عالم کا مقام سمجھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا کہ اخیار تابعین حضرات صحابہ مستثنا ہیں اس قول سے, وہ داخل نہیں اس میں, امام مہدی داخل نہیں, اور حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل نہیں. فرمایا باقی اولین و آخرین میں. یہ جلد 28 کی عبارت اعلیٰ حضرت کی ہے. فرمایا عام عظیم با یزید بستامی ہو, سید الطائفہ جنید بغدادی ہو, یا حضرت شیخ ابو بکر الشبلی ہو, یا خود حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ مشائخ اور آپ کے ہم عصر اگر کوئی بندہ مقام غوثیت پر بھی آیا ہے, فرمایا آپ کے ہم عصر ہر بندہ, پھر بعد میں آنے والا کوئی ولی بھی ہے قیامت تک, فرمایا یہ اخیار تابعین کے علاوہ سے لے کر متقدمین سے حضرت امام مہدی تک اگر کوئی بندہ ولایت کا دعوے دار ہے تو جب تک غوث جہاں کا فیض یافتہ نہ ہو جائے مقام ولایت پر آئی کوئی نہیں. اور یہی بات میرے آقائے نعمت حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی ارشاد فرمائی قصیدہ غوثیہ میں. آپ جملہ سمجھیے گا, یعنی امت محمدیہ کے اولیاء ہیں, ان سے دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فرق بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں مفہوم اس عبارت کا یہ ہے, فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. حاضر ہو تسی یار, میں میرا زور لو آ رہے ہیں, مسئلہ سمجھے. ہر ولی دستگیر عالم فرماتے ہیں کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. وہ جو بات میں نے پہلے سمجھائی, بھائی ولایت ہے سرکار کی بارگاہ سے, عطا یہاں سے ہے, لیکن میزان جو ہے وہ کسی اور نبی کا ہوگا. دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا, فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے. اللہ نے یہ مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میرا ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار قدم پر آ رہا ہے, جہاں حضور کا قدم ہے. دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہاں میں عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے, یعنی میرا فیض بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے براہ راست آ رہا ہے. جس وقت آپ نے یہ جملہ کہا, حضور شہنشاہ بغداد نے بہجت الاسرار وغیرہ جو ہماری معتمد علیہ کتابیں ہیں بڑی حضور شہنشاہ بغداد کے مناقب کی, یا قلائد الجواہر, یا اس کے علاوہ جو بعد میں بھی لکھی گئی, مسئلہ سمجھیے گا. شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو آپ نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کہا تھا. یہ علماء اہل سنت اور جملہ مشائخ کرام, چاہے نقشبندی ہوں, چشتی ہوں, سہروردی ہوں, قادری ہوں, سب کا اتفاق ہے اس امر پر کہ حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی للہ, آپ نے یہ جملہ اپنی مرضی سے نہیں کہا تھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. اور اس مجلس میں جب آپ یہ جملہ کہہ رہے تھے, اولیاء کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. آج جب کہ حضور شہنشاہ بغداد اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے ہیں خطبہ کہنے کے لیے, جیسے ہی آپ بیٹھے تو نگاہ اٹھا کر ہم نے دیکھا کہ آپ کا ممبر شریف جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچانک نگاہ اٹھی تو دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں, حضرت صدیق آئے ہیں, فاروق آئے ہیں, عثمان آئے ہیں,
مولا کائنات آئے ہیں، حتیٰ کہ جماعت ملائکہ آئی ہے۔ مصطفیٰ کریم پیچھے تائید فرما رہے ہیں، سرکار کے چاروں یار بھی آپ پیچھے شہنشاہ بغداد کے تائید کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کے حکم سے حضور فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، کیا اللہ نے جو تجھے حکم دیا ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی تائید کے ساتھ، چاروں یاروں کی تائید کے ساتھ بغداد کے منبر پر یہ جملہ کہا کہ اب میدان ولایت میں قدم اسی وقت کوئی بندہ رکھے گا جب اپنی قدم پر میں عبد القادر کا قدم رکھوا لے گا، اس سے پہلے رکھ ہی نہیں سکتا، اب نہیں آئے گا۔ ہوا یہ کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اعلان کرایا، باجت اللہ سرار وغیرہ کی عبارت یہ ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات سے حجابات اٹھائے، یعنی جس علاقے میں جو ولی بھی موجود تھا باری تعالیٰ جل وعلا نے حجاب اٹھائے، پردے اٹھائے۔ ہر ولی دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے یہ تمام منظر جہاں شہنشاہ بغداد یہ اعلان کرنے والے ہیں۔ ہر ولی دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سب نے اقرار کیا، ساری کائنات مشرق مغرب شمال جنوب جملہ کائنات کے اولیاء کرام نے اقرار کیا اپنے اپنے انداز میں۔ جو حاضرین مجلس سے انہوں نے بھی انکار کیا، لیکن دور کسی علاقے میں ایک فرد ایسا موجود تھا اپنے زمانے کا بڑا پکا بندہ، حاضر رہنا بڑا پکا بندہ تھا، لیکن جب جملہ سنا نا ظاہر ہے اس کو اپنی ولایت پر ناز تھا۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مریدوں میں آتے ہیں حضرت شیخ فرید الدین عطار صاحب پندنامہ، یہ آپ متوسطہ سال اول سے نہیں پڑھا دے، پندنامہ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر یعنی زمانے کے قریب یہ شیخ فرید الدین عطار آپ مرید ہیں شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، ناز تھا اپنی ولایت پر۔ شہنشاہ بغداد نے جب یہ جملہ کہا تو پردے تو ہٹائے گئے اس لیے تاکہ ساری کائنات سنے بھی، خود دیکھے بھی، خود دیکھ کر سن کر شہنشاہ بغداد جملہ کہہ رہے ہیں اس جملے کو تسلیم کرے، گردن جھکائے۔ اب حکمت الہیہ تو یہی تھی، منشا خدا بندی یہی، لیکن حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت پر ناز انکار کیا، فرمایا کہنے لگے ہوگا، سب اولیاء کی گردن پر آپ کا قدم ہوگا، ہماری گردن پر کوئی نہیں۔ یہ جملہ انہوں نے کہہ دیا ولایت کے ناز میں۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے، جملہ سمجھنا، مسئلہ بیان کرنا ہے، عقیدہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اسی جملے میں یہیں پر۔ گرامی قدر عظیم، جب یہ جملہ کہا باجت الاسرار کی عبارت پر اگر آپ تھوڑا غور کریں نا جو جملے میں نے کہے تو ویسے آپ عقل مند لوگ ہیں، یہ نتیجہ آپ کو مجھے توجہ نہیں دلانی چاہیے، خود سمجھ آ جانا چاہیے کہ ساری کائنات کے اولیاء خود یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو جہاں سارے سن رہے تھے اللہ نے دستگیر جہان کو بھی یہ شان عطا فرمائی تھی، آپ ساری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے تھے کیڑا مان رہا کیڑا نہیں مان رہا، آپ بھی یہ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ جملہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ نے کہا نا بھائی سب اولیاء کی گردن پر ہوگا، ہماری گردن پر کوئی نہیں، حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ جملہ کہہ دیا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر تیری گردن پر ہمارا قدم نہیں ہے تو جا پھر خنازیر سوروں کا قدم آئے گا اگر ہمارا نہیں ہے تو۔ ولایت سلب ہو گئی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا سفر حج میں تھے کہ ایک مقام پر چلتے چلتے ہمارے شیخ کی نگاہ جو ہے وہ آزمائش اور فتنے کا شکار ہو گئی۔ توجہ، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کی نگاہ جو ہے یہ فتنے کا شکار ہو گئی، آزمائش کا شکار ہو گئی۔ ظاہر ہے دستگیر عالم کی زبان سے جملہ نکلا تھا اگر ہمارا نہیں ہے تو خنزیروں کا قدم آئے گا تیری گردن پر۔ اب جب یہ جملہ کہا نگاہ فتنے کا شکار ہوئی، آزمائش کا شکار، تو جس فتنے میں شکار ہوئے تھے گرامی قدر عالم انہوں نے شرط لائی، انہوں نے کیا اس وقت تک اے نجم الدین ہم تمہاری خواہش پوری نہیں کرتے جب تک تو ہمارے باڑے میں کام نہیں کر لیتا۔ اب وہ تھے عیسائی، باڑا ان کا تھا سوروں کا، جس وقت وہ دیکھا کہ خواہش پوری نہیں کرتے اس کے بغیر، اس شرط کے بغیر، تو شیخ نجم الدین کبریٰ بہرحال اس خواہش کے اس میں زور میں آ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا بھائی میں 1 مہینہ تمہارے باڑے میں کام کروں گا۔ اب اپنے وقت کا شیخ، ہزاروں کامل لوگ اس کے مرید، لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اب کس طرح ایک خواہش کی وجہ سے آ کر تو مقام ولایت کا لحاظ نہیں رہا، اور یہ کیا کام کر رہے ہیں کہ اپنے کندھے پر خنزیر اٹھا کر جو ہے وہ باڑے میں خدمت کر رہے ہیں۔ وہ ادھے تو زیادہ مرید ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے نا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کرتے 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 اکیلے ہی رہ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ یارا یہ وہی بندہ ہے جس کے واسطہ سے ہمیں اللہ نے شیخ بنایا ہے، ہمیں فرید الدین بنایا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطار سے زمانے کا فرید بنا دیا ہے۔
اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے واسطہ سے اللہ نے یہ شان ہمیں عطا فرمائی اور میدان ولایت میں ایسا ثابت قدم بنایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ہمارے شیخ پر آزمائش کا وقت آیا تو ہم اکیلا چھوڑ جائیں؟ لیکن فوراً دماغ کام کیا تو بغداد معلیٰ کو قصد کیا، شیخ یہیں پر، شیخ نجم الدین کبریٰ یہیں پر، گرامی قدر حاضرین بغداد معلیٰ آپ پہنچے، وہاں حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے سے پہلے خانقاہ کے بغداد شریف کے خادموں سے پوچھا، اے دیکھو کام میں ہے، ڈیوٹی ہے کرنے والی؟ میں کہا یار یہ بغداد معلیٰ کی خانقاہ ہے، یہاں تو فقراء تلاش کرتے ہیں موقع ملے خدمت کرنے کا، کوئی ڈیوٹی خالی نہیں، ساری ڈیوٹیاں معمور ہیں، پورا یہاں ہر بندہ خدمت کر رہا ہے، تیرے لیے کوئی کام نہیں یہاں پر؟ شیخ فرید الدین عطار جوانی کا عالم ہے، کہا یار کوئی تو کام بتاؤ، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا ہی ہو۔ تو کہنے والوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ہے لیکن پتہ نہیں تو کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہے کروں، جو کام ہے کروں۔ لیکن ایک جملہ یہ آپ سمجھیے گا اس بات کو، میں نے حضرت شیخ فرید الدین عطار، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کے بارے میں بتایا نہیں کہ کس آزمائش کا آپ شکار ہوئے تھے، حالانکہ روایت میں مندرج ہے، میں نے خود نہیں بتایا، اس لیے یا مسئلہ سمجھیے گا بڑے آسان اور پیرائے میں، پیار والے پیرائے میں۔ گرامی قدر حاضرین، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا تو مسلک مشہور ہی ادب و تعظیم میں ہے، ادب تعظیم ہمارا شعار ہے، ہماری علامت ہے۔ شیخ نجم الدین کبریٰ سے وقتی طور پہ جو بھی کام سرزد ہوا وہ اپنی جگہ رہا، لیکن جب طائب ہوئے اللہ نے وہی مقام بحال کیا تو ادب کا تقاضا یہ ہے ان کے اس عمل کو ذکر ہی نہ کیا جائے۔ یار بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ادب کا تقاضا ہے، اور ادباً ہی میں نے حضرت شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں بھی وہ کام نہیں بتایا کہ دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ پہ وہ کیا کام کر رہے تھے۔ بہرحال 2-4 دن ڈیوٹی جس وقت مکمل کر لی، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی اور بلایا، فرمایا جوان بات سنو، نئے لگ رہے ہو، کون ہے بھائی، کدوں آئے ہیں؟ آج کے حضور فرید الدین ہو، نام فرید الدین عطار ہے، خدمت کے لیے آیا ہوں، کیا کرتے ہو، کہاں سے آئے ہو، کس شیخ کے مرید ہو؟ تو جب پوچھا نا کس شیخ کے مرید ہو تو آج کے حضور میں نجم الدین کبریٰ کا مرید ہوں۔ یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ آج کے حضور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے معلوم ہے، یہ میرا قلبی اعتقاد ہے کہ میرا پیر اگر آج آزمائش کا شکار ہے تو صرف اس وجہ سے کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی کی اللہ کا اس نے اقرار نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا جملہ آڑے آیا ہے، اس کی ولایت سلب ہو گئی ہے، لیکن فرید الدین آج صرف اس لیے آیا، حضور مہربانی فرمائیے، نگاہ فرمائیے، اللہ اس کی ولایت بحال فرما دے۔ جملہ سمجھنا، فرمایا بیٹے اپنے لیے کچھ مانگ، بیٹے جوان اپنے لیے کچھ مانگ، لیکن سچا مرید تھا، اس نے کہا نہیں حضور ماڑا پیر ٹھیک ہو جائے، میرے واسطے ہر شے اسی میں رکھی ہے، آپ میرے پیر کی طرف نگاہ عنایت فرمائیے تو میرے لیے سب کچھ یہی ہوگا، اگر آپ خدمت کا صلہ دینا چاہیں تو میرے شیخ پر نگاہ کرم فرمائیے۔ ایک جملہ یہاں بھی یاد کرنا چاہوں گا، مرید بہرحال آئندہ ہی ہوندے نے جڑے پیراں واسطے خیال رکھن، یہ آج کے زمانے کا مرید ہی بڑا خبیث ہے یار، میں سچی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ خبیث ہوتا ہے نیچے کہ اگر اوپر بیٹھا پیر کہلانے والا بندہ حضرات صحابہ کرام کو گالی دے یا اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں بات کرے تو نیچے بیٹھے اس خبیث کو چاہیے، اگر علم ملا ہے تجھے کتاب و سنت کا، شریعت کا، تجھے اگر علم اللہ نے دیا ہے تو یہ تو اللہ نے نہ قرآن میں کہا ہے نہ کہیں سرکار نے حدیث میں کہا ہے کہ بھائی اگر تمہارے پیر سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے تو کتاب و سنت تم نے بیان نہیں کرنا، دب کے رہنا ہے۔ یہ کیا بیان کیا ہے قرآن و سنت نے؟ مطلب یہ ہے کہ پیر وڈا ہوئے، مولوی عالم فاضل ہوئے، وقت مفکر اسلام ہو جائے، کہے میں مفسر قرآن ہوں، میں تفسیر لکھ رہا ہوں، لیکن گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے تو کبھی کسی سے ابھی پر طنز کرے، کبھی امہات المومنین کے بارے میں باتیں کسے، تو نیچے بیٹھے یہ جتنے خبیث ہیں یہ ساری زندگی ان کی گزر گئی، کہتے ہیں کہ ہمیں بخاری پڑھائی ہمارے پیر نے۔ تو بڑی بے شرم لوگ ہو تم، تمہیں شرم نہیں آئی؟ جس بندے نے تمہیں بخاری پڑھائی ہے تمہارے سامنے وہ حضور کے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، تم گونگے بنے بیٹھے ہو یہاں پر۔ یارہ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی خبیث ہو تم سے بڑا خبیث کون ہو سکتا ہے یار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی جرت دی ہے، آپ یقین جانیے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہمارے اساتذہ میں سے اگر کوئی بالفرض کوئی ہمارے بزرگ ایسے ہیں جو کسی مسئلے میں میری معلومات میں ہے لیکن ہوتا ہے کہ استاد سے مستحضر نہ رہے، اگر مسئلہ اس کے خلاف جا رہا ہے، یار مسئلہ سمجھنا، یہ ادب نفس کر رہا ہوں، منہ خود ہٹایا میں،
عرض کر رہا ہوں کہ اگر استاد سے وقتی طور پر مسئلہ مستحضر نہ رہے، پڑھا ہم نے بھی انہی سے ہے، لیکن بجائے اس کے کہ جب وہ اس مسئلے کو بیان کر رہے ہوں کسی مقام پر کمی کا شکار ہو جائیں، نقص کا شکار ہو جائے تو میں وہ کی کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو اللہ نے یہ جرت عطا کی ہے، یہ مہربانی فرمائی ہے، ادباً احتراماً گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد ہیں، استاد گرامی تھوڑی سی عنایت فرمائیے، اس مسئلے پر آپ اس لحاظ سے سوچ رہے ہیں، ذرا اس اینگل سے بھی سوچ کر تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے اس کا حکم کیا ہے۔ یار بات ہی کرنی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم نے تو بڑے مراحل میں ایسا ہوا، بڑے مراحل میں ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرحلہ آپ کے سامنے آئے گا اور پوری اہل سنت انشاءاللہ تعالیٰ اس فقیر کو یاد کرے گی۔ یہ تمہارے ساتھ وعدہ رہا، امانت ہے، بات نہیں کر سکتا ابھی، یہ امانت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلیوں کا پورا ایک ستون جو ہے اللہ کے حکم سے گراؤں گا، ان قریب گراؤں گا، بہت چاہتا وہ جو ہوا بھری ہے نا وقتی طور پر تمہارے غبارے میں، اللہ کے حکم سے ان قریب گرا دوں گا، بڑا قریب اللہ لے آیا ہے بی بی صاحبہ کا صدقہ، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب بہت بڑا تحفہ ہے اہل سنت تمہارے لیے دوں گا۔ اتحاد اہل سنت کا دعویٰ نہیں کرتا، یہ فضل الہی ہے، سرکار کی عنایت ہے، اور عنایت مصطفی کے بعد حضرت بی بی صاحبہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ عنایت ہوگی، انشاءاللہ تعالی اہل سنت کا اتحاد قائم کر کے فضل الہی سے آپ کو دکھاؤں گا، اللہ کے حکم سے، دعویٰ نہیں کرتا۔ لیکن بات یہ ہے یارا، مسئلہ یہ ہے، یہ سامنے پیر بیٹھا ہے، ہم الحمدللہ میں خانقاہی بندہ ہوں، نسباً شجرہ علمی کے لحاظ سے، شجرہ طریقت کے لحاظ سے، شجرہ نسب کے لحاظ سے بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت بر صغیر میں اگر آپ تلاش کریں تو وہ سلاسل الذہب، وہ سلسلہ ذہب نسب کا، علم کا، شریعت کا، طریقت کا، روحانیت کا، جنہیں سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے، گرامی قدر حاضرین بحمد اللہ تعالیٰ میرا اس سلاسل ذہب میں سے ایک سلسلہ الذہب کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ہم نے اپنے مریدوں میں اتنی گنجائش رکھی ہے، انہیں کہہ رکھا ہے یار ہمارا شاگرد ہے، پڑھاتا ہوں میں الحمدللہ، مشکات پڑھاتا ہوں، جلالین پڑھاتا ہوں، اصول چاچی پڑھاتا ہوں، کتاب ساری اصول فنون ہر سے پڑھاتا ہوں، اپنے شاگردوں سے بھی کہا ہے بھائی اگر کسی مسئلے میں تم دیکھو کہ تہاڈا استاد پھسل رہا ہے، لینتے ہو رہا ہے، تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے متنبہ کرنا، گونگے شیطان بن کرنا بیٹھے رہنا بھائی۔ یاری دوستی کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے، کسی بڑے عالم کے ساتھ، فاضل کے ساتھ دوستی ہو جائے، اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یار ہم یہ کہتے ہیں، یہ میرا معیار ہے، میں کہتا ہوں مول صاحب تواڈے نال یاری دا معیار صرف اتنا ہے کہ اگر زین العابدین کی زبان سے کبھی اللہ نہ کرے کوئی جملہ ایسا نکل جائے جو نہیں نکلنا چاہیے تھا، تو تمہاری یاری کا تقاضا یہ ہے زین العابدین کا ہاتھ پکڑ لینا، یار منہ پکڑ لینا، زبان پکڑ لینا اور لانا اس طرف، تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک جائیں۔ بھائی اتنا تو رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہوں دیکھ قاسم مر گئے یا ابو بکر مر گئے، شاگرد سارے نہیں سمجھ آ رہے، شیخ قاسم مر گئے یا مولوی ابو بکر مر گئے، اگر ہوں دے شیخ فرید الدین عطار، کہتے کوئی گل نہیں، شیخ دی خیر ہے، اپنا لین سیدھی ہونی چاہیے۔ یار مسئلہ سمجھے آپ، یہ سبق ہے، نصیحت ہے میرے بھائی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا گیا دستگیر عالم کے یہ جملے دے، فرمایا میرے بیٹے اپنے لیے کچھ مانگ، کوئی منصب مانگ لے، کوئی قرب مانگ لے، تیرے حق میں دعا کیے دیتے ہیں کہ اللہ تجھے اپنا مزید قرب عطا فرمائے۔ لیکن بھائی وہ سچا مرید تھا نا، کہا حضور آپ میرے پیر پر نگاہ کرم فرمائیے، میرا شیخ درست راہ پہ آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کرم اپنی مرضی کا میرے اوپر فرما دے گا۔ دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا منڈا سچی چاہت لے کے آیا، صحیح جو ہے وہ ارادہ لے کر آیا ہے، فرمایا جا منڈیا پانی لے آ، وضو کرا، پانی لائے، حضرت شیخ فرید الدین عطار پانی لائے، وضو کرایا، جو وضو کرنے کے بعد پانی بچ گیا، میرے آقا دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چلو ہاتھ میں لیا، ہوا میں ڈال کر ایسے اچھال کر کہا نجم الدین ہوش کر کدھر جا رہا ہے، ادھر آ ہماری طرف آ، کدھر جا رہا ہے، تو اتنا جملہ کہا۔ وہاں شیخ فرید الدین عطار کے شیخ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوش آیا اور وہ جانور جو کندھوں پر ہے اس کو چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ باقی بچا پانی 3 گھونٹ دیے، فرمایا روزانہ ایک پلانا، اللہ فضل فرمائے گا، وضو کا بچا ہوا پانی۔ شیخ فرید الدین عطار واپس آئے، شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہلے دن 1 گھونٹ پلایا،
ولایت کا، علم کا، کمال کا ایک حصہ بحال، دوسرے دن دوسرا پلایا، دوسرا حصہ بحال، تیسرے دن تیسرا گھونٹ پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بھی واپس فرمایا، مرتبہ بھی دیا، ولایت بھی واپس آئی، جیسے ہی نگاہ باطنی وہی جو پہلے تھی کھلی ہے۔ تو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پہلا جملہ کہا ساری کائنات سنیں کہ نجم الدین اعلان کر رہا ہے دستگیر عالم کا فرمان کہ ہمارا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ نجم الدین کبریٰ اعلان کرتا ہے اولیاء کی تو گردنوں پر ہے، لیکن نجم الدین کا سار بھی حاضر ہے، آنکھیں بھی حاضر ہے، گردن سے لے کر سار تک اگر پاؤں ہے تو دستگیر جہاں کا ہے اور کسی کا ہے۔ پھر واپس حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ کی چوکٹ پہ حاضر ہو کے اپنا سر رکھا۔ گرامی قدر حاضرین، یہ معنی ہے قدمی حاضی علی راقبتی کل ولی للہ کا، یہ شان ہے میرے آقا دستگیر عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بے شمار واقعات اس وقت اس طرح کے میرے ذہن میں ہیں، لیکن میں دستگیر عالم کی تعلیمات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے الفاظ وہی ہوں گے۔ گرامی قدر حاضرین، مجھے ایک عرصہ ہوا میں نے حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کا جو سلسلہ ہے اس کو چھوڑ دیا بیان کرنا۔ مجھے حافظ الحمدللہ ثم الحمدللہ تحفہ قادریہ ہمارے گھر کا اثاثہ ہے۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے آقا کی تصنیف تحفہ قادریہ یہ ہمارے گھر کا اثاثہ ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کا حافظ ہوں میں، لیکن بہرحال مناقب عرض کرنا اصل مقصد ہے، وہ اپنی جگہ رہا، وہ تو صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ بتایا جائے کہ مقام کیا ہے، لیکن جب مقام سمجھ آ جائے تو اس کے بعد اصل مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ سمجھ آئے کہ ان کی تعلیم کیا ہے، ان کی نصیحت کیا ہے۔ میں ایک دو باتیں آقا نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ الفتح الربانی میں جو آپ کی مجالس کا مجموعہ ہے وہاں یہ واقعہ مندرج ہے۔ قلائد الجواہر میں علامہ یحییٰ تازفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بالکل مقدمہ کے ساتھ لکھا، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا سب سے بڑی شان یہ تھی، سب سے بڑی شان کہ یہاں کبھی حفظ مراتب کا خلاف نہیں ہوا تھا۔ حاضر ہیں آپ؟ یہاں کبھی حفظ مراتب کا خلاف نہیں ہوا تھا۔ حفظ مراتب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس چاہے درجے پر آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اگر تم سے بڑھ کر کسی کو شان عطا فرمائی ہے تو اس کے مرتبہ کا لحاظ رکھنا ہے۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی جس کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے اس کے مقام کا لحاظ رکھنا، جو آج ہمارے زمانے میں مفقود ہے۔ حفظ مراتب دو طرفہ ہوتا ہے، یہ طرفین کا مسئلہ ہے، نجیب الطرفین جیسے ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں دونوں طرف سے فیضان آیا ہے۔ یہ حفظ مراتب بھی دو طرفہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جس کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ مانا جائے، اور جس کے پاس کو مقام ہے ہی نہیں اس کا مقام نہیں ماننا۔ میرے بھائی یار سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ یہ آج کل کے 7، 8 نمبر 10 نمبر پیروں کے بارے میں، شاعروں کے بارے میں، نعت خوانوں کے بارے میں کلام لکھنے والے، یہ بازاری آوارہ فکر جتنے شاعر میدان میں آگے ہیں، وہ پیپا مارنے والے۔ کسی کا زمانے میں کسی کا باپ ایسا تھا، مجھے ایک بندے نے بتایا کہ پاک پتن میں پیپا بجاتا تھا، اور جب کبھی کو روزی رزق نہیں ہوتا تھا تو داتا حضرت باپ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے غلے سے پیسے نکالا کرتا تھا۔ آپ نے اس کو بلبل مدینہ بنا دیا ہے، نہیں سمجھ آئے؟ تو سب پیسے سٹ کے تو سم راسیاں نو اے جناب والا وہ 2-4 بڑی جہاز سے چڑھے نا، تو انہاں سمجھ لیا شاید ہو سکتا ہے یہ جو لائن ہے نا عیاشی والی یہ ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے عقیدت کے نام پہ دین کو بیچنا شروع کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ حفظ مراتب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو شان دی ہے وہ مانی جائے، اور جس کی حیثیت ہے ہی کوئی نہیں اس کو نہ مانا جائے، یہ بھی حفظ مراتب ہے میرے بھائی۔ اگر اس کو کوئی مانے گا تو ایسی صورت میں یہ بھی مجرم قرار پائے گا، شریعت کی نگاہ کا یہ شریعت کا غدار قرار پائے گا۔ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کا سب سے بڑا عنصر جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی شان میں، آپ کی مجلس میں حفظ مراتب کا لحاظ تھا۔ علامہ تازفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں میرے آقا دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک بندہ بڑا صاحب زہد و تقوی معروف تھا، ولی تھا، اپنے زمانے کا تھا، ولی تھا، لیکن معلوم نہیں اس کو کیا ہوا، اس کے منہ سے جملہ نکل گیا، زہد و تقوی ولایت ہونے کے باوجود اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ مجھے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کہیں اس زمانے میں کون ایسا ہو سکتا ہے جو ایسا جملہ کہے گا؟ میں کہوں گا بھائی ہونے مریا جی،
ہوں فیصلہ آباد چ مریا جی 17 مولویاں دے نے پرچہ کرایا صرف اس واسطے ڈٹ کے وہ فتوا دیتا پورا ڈٹ کے. وہ کیا نام تھا وہ لسانی, وہ فیصلہ آباد والا لسانی. 17 مفتیاں رل کے وہ بارے 4-5 سال پہلے فتوا دیتا. فیصلہ آباد کی عدالت میں اس نے ہمارے خلاف پرچہ دیا, وہاں تھانے میں پرچہ دیا. آپ دیکھیں وہ جس کو دنیا لا ثانی کہتی ہے اس کے سامنے ہماری کرامت ایسی ہے, یہ ہماری کرامت ہے. انہیں سارے خلاف پرچہ دیتا. اللہ نے ہماری کرامت ایسے ظاہر فرمائی کہ بخدا بھائی تھانے جانا بڑے دور دی گل ہے, اصل لاہوروں باہر بھی نہیں نکلے تو پرچہ بھی فیصلہ آباد جو خارج ہویا اللہ دے حکم نال. نہیں سمجھ آئے بھائی وہ جن کو تم لسانی اور پتہ نہیں کیا کیا اور کہاں تک, وہ اس خبیث کا جملہ تھا نا جب کہا کسی مرید نے کہ جناب اسی بڑا پیسہ لایا جلسے دے, آپ تشریف لے آئے تو بارش ہونے لگی. اس نے آگے سے کہہ دیا, میں نے کہا حضرت میکائیل کا میں نے کان پکڑ کر کہا اگر بارش برسائی تو یہ کر دوں گا میں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی؟ آپ اندازہ فرمائیے دور حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا, اور اس زمانے میں جملہ کہنے والا کہہ رہا ہے اے صاحب زہد و تقوی, ایسا بھاگا ہوا بندہ نہیں شریعت کا غدار, دین کا غدار نہ, بلکہ مسلمہ بندہ, شریعت کا فرما بردار, زہد و تقوی کا صاحب, مانا ہوا ولی اپنے زمانے کا, مسلم ولی. لیکن وہ پتہ نہیں کیا ہوا, حال آیا, کیفیت آئی. اس نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے. وہ ہم نشین جتنے تھے ان میں سے کوئی اٹھا جا کر حضور دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ کو شکایت لگائی, کہا کہ حضور وہ فلانا بندہ نہیں ہو جڑا آنا میں ولیاں, وہ مشہور ہے ولی ہے. حضور اس کی زبان سے آج جملہ نکلا ہے درس دیتے ہوئے, اس نے کہا ہے کہ مجھے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے. صاحب قلائد الجواہر فرماتے ہیں دستگیر جہان ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے, فوراً آپ نے جلال کے ساتھ ٹیک چھوڑی اور آپ نے پیچھے سے تکیہ نکالا, زمین پر مار کر کہا, اور میں جاؤ جا کر دیکھو وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے افضل ہوں, اعلیٰ ہوں, جاؤ دیکھو میں نے اس کے دل پر وار کیا ہے, دیکھ کر آؤ زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے. جا کر وہ آپ کے ہم نشین خدام غلام اٹھے تصدیق کرنے کے لیے, جب اس کی مجلس میں گئے تو رش لگا ہوا ہے, بھائی کیا ہوا؟ اری وہ صاحب زہد و تقوی مر گیا. کیسے مرا؟ کہا معلوم نہیں, صحت مند بیٹھا تھا, تندرست تھا, توانا تھا, لیکن بیٹھے ہی بیٹھے اچانک زمین پر گرا ہے اور مر گیا ہے. تو فوراً سمجھ آیا کہ دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, حضور غوث پاک کا دور ہے. تو اگر کوئی بندہ مقام ولایت پر آ گیا ہے مسلمہ طور پر, لیکن اگر یہ جملہ کہہ دے کہ آپ نے آپ کو انبیاء سے افضل سمجھنے لگے, تو دستگیر جہاں کی غیرت کا تقاضا یہ ہے, فرمایا یہ بندہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں, ولی کہاں سے آ گیا؟ فرمایا ہم نے اس کے دل پر وار کیا ہے, زندہ بھی نہیں رہا. گرامی قدر عزیز, یہ ہے حفظ مراتب. مقام کوئی بھی آ جائے, بھئی تم پیر ہو, تم شیخ ہو, تم سید ہو, سادات میں سے ہو, لیکن سید ہونا, پیر ہونا, شیخ ہونا, استاد ہونا, مفسر ہونا, مفکر ہونا, یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود شریعت کی کس شک نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم حضور کے اصحاب اور اہل بیت کو گالیاں دیتے رہو؟ تم پیر ہو تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم رسول ملائکہ حضرت جبریل امین, میکائیل, اسرافیل علیہ السلام کی توہین کرتے رہو؟ کہتا ہے میں عاشق اہل بیت ہوں. تو میں نے کہا بتا تو عاشق اہل بیت ہے تو کیا یہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا ہے, امام حسن نے فرمایا ہے, یا امام حسین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ قبر میں جائے گا اگر ہمارا نعرہ مارے گا تو فرشتے سوال پوچھ جائیں گے؟ مولا کائنات کا فرمان ہے یہ. یار تو نافع ذہن صحیح دی گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ یہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, میں نے ایک آوارہ فکر آدمی کا کلپ سنا, وہ شعر پڑھ رہے ہی تو آڈی نظر جو بھی گزرے آئے گا تجھے پہلے تو زیادہ مصروف ہوئے نا کم چ. اس شعر بڑا, اس نے کہا کہ مولا, مفہوم اس کا یہ تھا کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم بدر میں گئے, احد میں گئے, خندق میں گئے, جس جنگ میں بھی آپ نے شرکت کی ہے, کہا کہ وہ یہ شاعر کہہ رہا ہے, یہ آوارہ فکر لونڈا کہتا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار کے نیچے آگے جو کافر مارے گئے سو مارے گئے, اور جو بچ گئے تھے منافق یہ کچھ نہ کر سکے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو گئے. یعنی بدر احد کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے, آندہ ہے کہ اے ساری سرپرستی وہ پنڈی والے کھسٹ دی ہے کہ سارا کیا دھرا اس کا ہے. اس نے ایسے مسلیوں کے منہ میں پیسے ڈال ڈال کے اب یہ نہیں پتا, مجھے شک ہے اس کی کمائی کے بارے میں یہودیوں کی ہے یا نصرانیوں کی ہے, اس لیے
کہ حلال مال اگر جناب کسی کے منہ میں جائے یا کسی کی جیب میں تو حلال مال تو کبھی ایسا حرام کاری کروانے ہی نہیں دیتا. حلال مال سے ایسی حرام کاری نہیں ہوتی. کیسا عجیب جملہ اس نے کہا کہ کچھ نہ کر سکے تو کلمہ پڑھ گئے. میں کہا تو شاعر ہے, قادر الکلام ہوئے ہیں, اور تبرعی مولوی تو کہتا ہے کہ جو بچ گئے مسلمان ہو گئے, کچھ نہ کر سکے. یہ تو تیرا جملہ ہے نا. بتا احد ہوا, بدر ہوا, خندق ہوا, تو جب یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اس وقت قرآن اتر رہا تھا کہ نہیں اتر رہا تھا؟ بھائی حاضر ہے, قرآن اتر رہا تھا کہ نہیں اتر رہا تھا؟ جب اس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا تو کوئی ایک آیت کم و بیش 6000 آیات میں سے ایسی لا جہاں اللہ نے ان کو یہ فرمایا ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکے, تو آپ کلمہ پڑھ کے اے محبوب تمہارے امتی بن گئے ہیں, تو نہیں دکھائے گا لیکن ہاں ہم یہ دکھائیں گے. رب فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا ہے یا بعد میں پڑھا ہے؟ مرتبہ میں اگرچہ برابر نہیں, لیکن میں رب العالمین کا وعدہ ہے جنت ان کے میں سے ہر ایک کو ہم نے عطا فرمانی. یار اسے مراتب کوئی نہیں رہ گیا. یعنی ایسے آوارہ فکر شاعر یہ دستک میں جناب والا پورے ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کے ساتھ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اگلا جو ارشاد میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا ہے, شاید ہو سکتا ہے وہ سن کے آپ کا جگر پھٹ جائے. تو دستگیر عالم نے 1000 سال پہلے جملہ کہا ہے ایسے فاسق و فاجروں کے بارے میں. گرامی قدر عالمین, آپ جناب دا سب تو پہلا درس جڑا ہے وہ حفظ مراتب کا ہے. یعنی جو انبیاء ہیں ان کی شان کا لحاظ رکھنا ہے, جو اصحاب ہیں ان کی شان کا لحاظ رکھنا ہے, آل بیت کی شانوں کا لحاظ رکھنا ہے, ازواج مطہرات کی عظمت کا لحاظ رکھنا ہے, اولیاء کے مقام مرتبہ کا لحاظ رکھنا ہے. اللہ نے جس کو جو شان عطا فرمائی ہے کبھی اس کے خلاف اپنی بڑاس نہیں نکالنی کہ ہمارے دل کے اندر یہ بغض اس کے بارے میں بڑا ہوا ہے. یہ دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس اور آپ کی تعلیمات میں سے ہے. اب یہ جملہ سننا آپ کا. الفتح الربانی میں آپ نے جملہ کہا, میں بس مقارئ اس جملے ہوتے, میرے خیال سے میرا ایک اندازہ ہے بخدا اگر آج آپ میں سے کسی کو یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا یہ اعزاز نصیب فرمائے کہ آواز حضور شہنشاہ بغداد کی ہو اور الفاظ بھی جو سنانے لگا ہوں آپ کے, تو اللہ کی قسم اگر آپ یہ لفظ سنیں گے تو شاید ہو سکتا ہے اس میں جتنا درد ہے تمہارا جگر پھٹ جائے لفظ سن کے. 1000 سال پہلے میں اسی جملے پر اپنا اختتام کروں گا. باتیں ابھی بہت ساری کرنے والی ہیں آپ کے ساتھ. دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میری قوم, توجہ فرمانا, یہ آپ کے ساتھ, اے میری قوم اسلام رو رہا ہے. توجہ, اسلام رو رہا ہے. میرے آقا حضور شہنشاہ بغداد کی یہ شان ہے کہ اسلام دین مجسم صورت میں آپ کے سامنے آیا ہے. واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت آپ جمعۃ المبارک سے واپس آ رہے ہیں, ایک نحیف البدن کمزور آدمی کو آپ نے دیکھا ہے کہ بازار میں ایک طرف لیٹا ہوا ہے. فوراً آپ نے دست مبارک دے کر اس کو سہارا دیا تو توانا ہو کر جوان ہو کر کھڑا ہو گیا. شہنشاہ بغداد پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ یہ آپ کی بھی جوانی کا عالم تھا. اس سے کہا میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوں, اللہ نے آپ کو بھیجا ہی مجھے سہارا دینے کے لیے ہے اس زمانے میں. یعنی میری اصل بنیاد کو واضح کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں, اس لیے تو آپ کو محی الدین کہا گیا نا, دین کو زندہ کرنے والے. یعنی دین حق اسلام پر زمانے کے فتنوں کے, بادشاہوں کے, رافضیوں کے, بدعتیوں کے, فاسقوں فاجروں کے جو گرد و غبار کے آثار آئے تھے, ان غبار کو ہٹا کر دین ویسا جیسے سرکار کے دور میں تھا. حضور دستگیر عالم آئے اس لیے تھے تاکہ ویسا دین اس دنیا کو کر کے دکھائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا اسلام رو رہا ہے. کس لیے رو رہا ہے؟ یہ آپ کے لفظ, میں لفظ بہ لفظ پڑھ رہا ہوں, صرف ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا اسلام رو رہا ہے. حضور کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا ان فاسقوں, فاجروں, بدعتیوں اور جھوٹ کے لباس پہننے والے ظالموں کے ظلم کی وجہ سے اسلام اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان سے پناہ مانگ رہا ہے. فاسق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا مخالف, سرکار کی سنت کا خلاف کرنے والا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چھوڑنے والا, داڑھی منانے والا, غیر معقدہ چھوڑنے والا, اس کے علاوہ سنت کا تارک. فاجر سے مراد علماء بیٹھے ہیں, اکابر بیٹھے ہیں, سب کو تلقین ہے, میری نہیں دستگیر عالم کی, سب کو تلقین ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جس لحاظ سے بھی کوئی بندہ حضور کی سنت چھوڑتا ہے, اگر اس پر مواظبت کرے گا, ہمیشگی اختیار کرے گا سنت چھوڑنے پہ, تو فاسق قرار پائے گا, فاسق معلن. اب مسئلہ سمجھیے گا.
فرمایا اسلام سر پہ ہاتھ رکھ کے ان فاسقوں، فاجروں، بدعتیوں اور جھوٹ کا لباس پہننے والے ظالموں سے پناہ مانگ رہا. یعنی ہے کلمہ پڑھنے والے، لیکن کلمہ پڑھ کے حضور کی شریعت کے غدار ہے کلمہ پڑھنے والے. بدعتی سے مراد علی الاطلاق ایسا شخص ہوتا ہے جو اہل السنہ کا مخالف ہو جائے. حاضر ہیں آپ؟ جب کتاب میں یعنی علم الکلام کے ابواب میں لفظ بدعتی بولا جاتا ہے تو سب سے پہلا فرق اس سے وہ مراد ہوتا ہے جو اصول اہل سنت کا مخالف ہے، عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت کا مخالف بدعتی قرار پاتا ہے. پہلا لفظ جو اس کے لیے بولا جاتا ہے وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، خارجی، معتزلی، قدری، جہمی، یہ سارے الفاظ بعد کے ہیں. پہلے اس کو بدعتی کہا جاتا ہے. دستگیر عالم فرماتے ہیں کلمہ پڑھ کے جو اہل سنت سے خارج ہو رہا ہے، اسلام سر پہ ہاتھ رکھ کے اس بے ایمان سے پناہ مانگ رہا ہے. اور اگلا جملہ سننا، میرے آقا دستگیر عالم رضی اللہ عنہ کا فرمایا، اور یہ نصیحت دیکھنا ذرا. فرماتے ہیں، فرمایا ایک جانور ہے میری قوم، کیا تم نے غور کیا ہے کبھی کتے کے بارے میں؟ فرمایا کتے کا حال یہ ہے، کتے کا حال، دستگیر عالم کا ارشاد، فرمایا کتے کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے، اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے، اس کے گھر کی، کھیتی کی، اس کی جائیداد کی اور اس کے مال ڈنگر کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہے. حالانکہ حال یہ ہے کہ مالک شام کو اس کو کیا دیتا ہے؟ اتنی سی روٹی. دستگیر عالم فرماتے ہیں وہ مالک دنیا کا جو اتنی سی روٹی کتے کو ڈال دے تو کتا وفاداری کرتا ہے. دستگیر عالم فرماتے ہیں اے میری قوم تمہیں کیا ہوا، تم تو پیٹ بھر کے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے دین کے تم مخالف ہو گئے. اسلام تم سے پناہ مانگ رہا ہے. اور اگلا جملہ جو آپ نے آخر میں فرمایا، گرامی قدر عالمین فرماتے ہیں اے میری قوم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد گر رہی ہے، دیواریں بکھر رہی ہیں. یعنی ظاہر ہے کلمہ پڑھ کے لوگ جو ہے وہ دین مخالف ہو گئے ہیں آج، تو ظاہر ہے دین کی بنیاد گر رہی ہے، بنیاد بکھر رہی ہے، دیواریں منہدم ہو رہی ہیں. فرمایا میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا دین منہدم ہو رہا ہے، بنیادیں بکھر رہی ہیں. اے میری قوم آؤ نہ میرے قریب آؤ، جو گر چکا ہے اس کو بحال کرتے ہیں، جو بکھر رہا ہے اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں. نہیں آؤ دین کی طرف آؤ. یہ میرے آقا دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے. گرامی قدرآدرین، علم کا میدان ہو یا طریقت کا، میرے آقا حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر لحاظ سے تعلیمات جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں، ہر لحاظ سے تعلیمات. میرا یہ بات نہ آپ یاد فرمائیے کہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ میں نے اس وقت تک جنت میں نہیں جانا جب تک میرا آخری مرید بھی باہر رہ جائے. آپ کا یہ فرمان ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری بخشش کا سبب ہے. میرے بھائی یہ اپنی جگہ رہا، یہ برحق ہے، اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن یار یہ کیسی بات ہے، تم ساری زندگی یہاں اپنے آپ کو قادری کہلاؤ، لیکن حضور شہنشاہ بغداد نے اپنی نسبت کے اور اپنی طریقت کے اصول جو مقرر فرمائے ہیں، کسی ایک اصول پر بھی تم نہ چلو تو تم سمجھتے ہو میدان معاشر میں تم قادری اٹھائے جاؤ گے. بھئی قادری ہونے کا تو معنی ہی یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جو تربیت کی ہے اس تربیت کو اپنانا ہے، ظاہر میں بھی اپنانا ہے، باطن میں بھی اپنانا ہے، تب میدان محشر میں قادری کہلائیں گے. اپنا کے جائیں گے تو دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفاعت فرمائیں گے. وہ ابھی آپ نے دیکھا وہ ایک مصلی مراسی پڑھ رہا تھا، جڑے غوث پاک نے تارے، جڑے غوث پاک نے تارے، جڑے غوث پاک نے تارے. وہ عارف ستار صاحب جس ویلے دا ہاتھ پڑیا اور فوراً کشف المحجوب یاد آ گئی. بے ایمان آدمی نہیں سمجھ آئے. اچھا وہ میں میری عارف ستار صاحب انہوں دے نال کو سلام دعا نہیں، کو ملاقات کوئی نہیں. اگر ہوندی نا تو میں آپ کو عرض کرتا، میں کہنا اینو پہلے کہنا ہی بے ایمان آدمی، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، غوث پاک نے بڑے تارے نے، بڑے تارے نے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. لیکن کیا تو نے یہ نہیں پڑھا کہ تیرے نال دے کئی ایسے جڑے غوث پاک نے غرق بھی کیتے نے. یارہ گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئے؟ وہ خالی یارہ ایک سائڈ تسی پڑھی جا رہے ہو جڑے غوث پاک نے تارے، جڑے غوث پاک نے تارے، وہ تو ہی سمجھی جا رہے ہو تری کھڑے ہیں. وہ ترنا تاں ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننی ہے. اگر بات نہیں مانے گا تو وہاں تو جلال بھی ایسا ہے میرے بھائی کہ تم جیسے کئی ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے غرق کی ہیں. یہ کیا نہیں ابھی ایک فرمایا دل پہ وار کیا ہے. آپ اٹھ کے دکھائے نہ اور کہے کہ کیسے کہتا ہے کہ میں حضرت یونس علیہ السلام سے اعلیٰ ہوں.
نہیں سمجھ آئی؟ تو خالی نہیں رہا یار ایک سبق یاد نہ کرو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ڈوبیاں تاریاں نے، لیکن یہ یاد رکھنا ان کا جلال بھی ایسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا غدار ہو جائے تو کئی تردیاں آپ نے ڈوبیاں بھی نے پھر، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہٰذا دستگیر عالم رضی اللہ تعالیٰ خلاصہ کلام آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں، اولین و آخرین میں سے بالاستثناء وہ ذوات مقدسہ جن کے بارے میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ناز کر دیا، آپ نے بیان فرما دیا، اس کے مطابق حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین و آخرین میں بڑی شان والے آپ مقام ولایت پر حامل شخصیت ہے، لیکن قادری وہی کہلائے گا میرے گرامی قدر سامعین حضرات جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ اپنی مجالس کو پاک فرمائیے ایسے نقیبوں سے، ایسے پیروں سے اور ایسے شاعروں سے، ایسے ثنا خوانوں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کی علل اعلان دھجیاں اڑاتے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر کوئی پیر حضرات یہاں بیٹھے ہیں، میرے لیے بھی یہی بات ہے، آپ کے لیے بھی یہی ہے، اگر کوئی مرید ایسا آ جائے جو بظاہر لگتا ہے سرکار کی شریعت اور دین کا مخالف ہے، تو بھائی مرید کرنے کی پہلی شرط یہ ہونی چاہیے، بتا پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی مخالفت سے توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بھائی مرید ہونے کا بھی کوئی نصاب ہونا چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں باری تعالیٰ جل وعلا مجھ سمیت ہر بندے کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ محبان گرامی قدر کو رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی لفظ سخت لگا ہو آپ کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بے وفائی کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو سخت لگا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں۔ دل دکھانے کا ارادہ ہرگز نہیں، لیکن مجبوری ہے حضور کی شریعت بیان کرنا، دستور بیان کرنا اور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ارشاد فرمانا، آپ کے سامنے عرض کرنا۔ گرامی قدراتین اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔